اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن ابلیس لعین بار دوم حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ را، یعنی لعین شیطان کا دوسری بار حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کو جواب دینا۔ اس نے کہا، میں شروع میں فرشتہ تھا، میں نے فرما برداری کا راستہ دل و جان سے طے کیا ہے، میں راہ خدا کے سالکوں کا رازدار تھا، عرش کے رہنے والوں کا ساتھی تھا، پہلا پیشہ دل سے کہاں نکلتا ہے، پہلی محبت دل سے کب نکلتی ہے، سفر میں تو خواہ روم کو دیکھے یا ختن کو، تیرے دل سے وطن کی محبت کہاں جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، میں ایک زمانے میں معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو تعلیم دینا اور نیکی کی رہنمائی کرنا۔ وطن کی محبت ابتدائی محبت ہے، وہ کسی حالت میں نہیں جاتی، خواہ انسان کسی دوسرے بہتر شہر میں جا بسے۔ ختن چین کا ایک مشہور شہر ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم بھی اس شراب کے مستوں میں سے رہے ہیں، اس کے دربار کے عاشقوں میں سے رہے ہیں، ہماری نال اس کی محبت پر کٹی ہے، اس کا عشق ہماری جان میں بویا گیا ہے، زمانے سے ہم نے اچھا وقت دیکھا ہے، موسم بہار میں ہم نے رحمت کا پانی پیا ہے۔ کیا ہمیں اس کی مہربانی کے ہاتھ نے نہیں بویا ہے، کیا وہ ہمیں عدم سے اٹھا کر نہیں لایا ہے، ہم نے اس کی بہت سی نوازشیں دیکھی ہیں، ہم اس کی رضا کے باغ میں ٹہلے ہیں، ہمارے سر پر دست شفقت رکھتا تھا، مہربانی کی نظروں سے ہمیں دیکھتا تھا۔ بچپن میں جب کہ میں دودھ پیتا تھا، میرا پنگورا کون ہلاتا تھا، وہ میں نے اس کے دودھ کے علاوہ کس کا دودھ پیا ہے، مجھے اس کی تدبیر کے علاوہ کس نے پالا ہے۔ وہ عادت جو دودھ کے ساتھ جسم میں گئی ہو، اس کو انسانوں سے کون نکال سکتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب اس کے اس قدر احسانات ہیں تو ہمارے دل میں اس کی محبت کیسے نہ ہوگی۔ جب تک کہ میں راندہ درگاہ نہ ہوا تھا، اس کے لیے می نہاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ گھٹی میں پڑی ہوئی عادت نہیں بدلتی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر دریائے کرم نے عتاب کیا ہے، کرم کے دروازے کب بند ہو سکتے ہیں، اس کے سکے کی اصل مہربانی اور عطا اور بخشش ہے، اس کے اوپر قہر ایسا ہے جیسا کہ کھوٹ کا جھول۔ اس نے جہان کو مہربانی کے لیے بنایا ہے، ذروں کو اس کے آفتاب نے نوازا ہے۔ جدائی اگر اس کے غصے کی حامل ہے تو اس کے وصل کی قدر جاننے کے لیے ہے، تو اس کے وصل کی قدر جاننے کے لیے ہے۔ جب اس کی جدائی جان کی گوشمالی کرتی ہے، جان وصل کے دنوں کی قدر کو جان لیتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے فرمایا ہے، پیدا کرنے سے میرا مقصود احسان کرنا ہے، میں نے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھ سے فائدہ اٹھائیں اور تاکہ میرے شہد سے ہاتھ آلودہ کریں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب کہ وہ ناراض ہے، میں اس کے کرم سے مایوس نہیں ہوں۔ حدیث میں ہے، خدا نے فرمایا، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے بڑھی ہوئی ہے۔
اللہ کی مہربانی سے ہی عالم وجود میں آیا ہے۔ خدا اپنے دربار سے دور بھی کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ دربار کی قدر معلوم ہو جائے۔ جب جدائی کی سزا ملتی ہے تو وصل کی قدر ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نہ اس لیے کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں اور ننگے کی میں قبا اتاروں، چند روز سے کہ مجھے سامنے سے دھتکارا ہے، میری آنکھ اس کے حسین چہرے پر جمی ہے کہ تعجب ہے ایسے چہرے سے ایسا غصہ۔ ہر شخص سبب میں مشغول ہے، میں سبب کو نہیں دیکھتا ہوں کیونکہ وہ حادث ہے، اور اس لیے کہ حادث حادثات کا باعث ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دنیا کے پیدا کرنے میں اللہ تعالی کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ننگے سے کوئی چادر کیسے چھین سکتا ہے؟ مخلوق جب کہ خود محتاج ہے تو اس سے اللہ تعالی کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ لہذا میں اس کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اللہ تعالی اپنی ناراضی میں کوئی ایسا سبب پیدا فرما دیتا ہے جس سے بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو عام لوگ اس سبب پر نظر کر کے کڑتے ہیں۔ میں مسبب یعنی اللہ تعالی پر نظر رکھتا ہوں اور اس کا قائل ہوں۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں پہلی مہربانی کا نظارہ کرتا ہوں جو حادث ہے، اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ میں مانتا ہوں آدم کو سجدہ نہ کرنا حسد کی وجہ سے تھا، وہ حسد محبت سے پیدا ہوتا ہے نہ کہ انکار سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مہربانی اللہ کی قدیم صفت ہے اور قہر بات کی چیز ہے۔ میں قدیم صفت کو پیش نظر رکھتا ہوں اور مایوس نہیں ہوتا ہوں، قہر سے قطع نظر کر لیتا ہوں۔ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ میرا حسد تھا، اور وہ حسد عشق خداوندی پر مبنی تھا۔ میں نہ چاہتا تھا کہ کوئی میرے محبوب کا مقرب بنے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یقیناً اس طرح کا ہر حسد دوستی سے پیدا ہوتا ہے کہ دوست کے ساتھ غیر ہم نشین ہو۔ غیرت مندی دوستی کا لازمہ ہے، جیسا کہ چھینک کے بعد کہنا عمر دراز ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رقابت میں جو حسد پیدا ہوتا ہے وہ دوست کی دوستی پر مبنی ہے، کیونکہ حاسد رقیب یہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا محبوب کا ہم نشین بنے۔ دوستی اور عشق میں رقیب سے حسد لازمی چیز ہے، جس طرح کہ دعا چھینک کے لوازم میں سے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چونکہ اس کی بساط پر اس بازی کے سوا کچھ نہ تھا، اس نے کہا بازی کھیل، میں بڑھنا کیا جانوں، وہی ایک بازی جو تھی میں نے کھیلی، تو میں نے اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسا لیا۔ مصیبت میں بھی میں اس کی لذتیں چکھتا ہوں، اسی سے ہارا ہوں، اسی سے ہارا ہوں، اسی سے ہارا ہوں۔ اے کھرے اپنے آپ کو کیسے چھڑائے کوئی ان 6 جہتوں میں ہلاکت کی جگہ سے؟ ششدرہ کی نرد ششدرہ سے کیسے نکلے، خصوصاً جبکہ ذات بے مثال نے اس نرد کو ٹیڑھا رکھا ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب تقدیر الہی کی بساط پر میرے لیے صرف یہی بازی تھی کہ میں آدم کو سجدہ نہ کروں اور مردود بارگاہ بنوں، تو میرے لیے اس سے تجاوز کرنے کا کیا امکان تھا؟ یعنی آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بازی میں نے کھیلی اور میں مصیبت میں پھنس گیا۔ چونکہ میں نے اس کی ذات سے بازی ہاری، لہذا اس بازی ہارنے سے بھی لطف اندوز ہوتا ہوں۔
ششدرہ کا مطلب ہے وہ جگہ جس سے رہائی ناممکن ہو، وہ 6 خانے جو نرد کی بازی میں ہوتے ہیں، ان میں گوٹ ایسی بند ہو جاتی ہے کہ اس کی چال ناممکن ہو جاتی ہے۔ ششدرہ کی گوٹ یعنی وہ نرد جو ششدرہ میں پھنس گئی ہو، اس کو جزد شش کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو کوئی 6 جہت سے آگ میں ہے اس کو وہی نجات دلائے جو 6 جہت کا پیدا کرنے والا ہے، خواہ وہ کفر ہے اور خواہ وہ ایمان ہے، اسی دربار کا بنایا ہوا ہے اور اس کا مملوک ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض تقریر کردن امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابلیس لعین را، یعنی امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ابلیس لعین کے سامنے دوبارہ تقریر کرنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا یہ سب درست ہے لیکن ان میں تیرا حصہ نہیں ہے، تو نے مجھ جیسے لاکھوں کو گمراہ کیا ہے، نقب لگا کر تو خزانہ میں آیا ہے، تو آگ ہے تجھ سے نہ جلوں، کوئی چارہ نہیں ہے، کون ہے جس کا جامہ تیرے ہاتھ سے چاک نہیں ہے، اے آگ جب کہ تیرا مزاج جلا ڈالنا ہے، جب تک تو جلا نہ ڈالے کوئی تدبیر نہیں ہے، تجھ پر یہ لعنت ہوئی کہ تجھے جلانے والا کر دیا، تجھے تمام چوروں کا استاد کر دیا، خدا کے روبرو تیری کہن سن ہوئی، اے دشمن میں تیرے مکر کے سامنے کیا ہوں، تیری معرفت کی باتیں سیٹی کی آواز کی طرح ہیں، بولی پرندوں کی ہے لیکن پرندوں کو پھانسنے والی ہے، اس سیٹی نے لاکھوں پرندوں پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ پرند دھوکے میں ہیں کہ کوئی جان پہچان کا آیا ہے، ہوا میں جب سیٹی کی آواز سننا ہے، ہوا سے اتر آتا ہے، ہاں قیدی بن جاتا ہے، نوح کی قوم تیرے مکر سے نوحہ میں لگی ہے، دل کباب اور سینے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تجھ پر خدا کی لعنت کی یہ صورت ہے کہ تجھے جلانے والا اور چوروں کا سردار بنا دیا ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے معاملے میں آمنا سامنا جواب دیے۔ بانگ صغیر کا مطلب ہے شکاری کی وہ آواز جو وہ پرند کی آواز کی طرح نکالتا ہے، جس کو پرندہ اپنے ہم جنس کی آواز سمجھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے اور جال میں پھنس جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نے دنیا میں قوم عاد کو برباد کیا ہے، عذاب اور رنجوں میں مبتلا کر دیا ہے، قوم لوط تیری وجہ سے سنگسار ہوئی، تیری وجہ سے انہوں نے سڑے پانی میں غوطہ لگایا، نمرود کا بھیجا تیری وجہ سے بہا، اے وہ کہ جس نے ہزاروں فتنے برپا کیے، فلسفی ذہین فرعون کی عقل اندھی ہو گئی اور تجھے نہ سمجھی، ابو لہب بھی تیری وجہ سے نالائق بنا، ابو الحکم تیری وجہ سے ابو جہل بنا، اے وہ کہ جس نے اس بساط پر یادگار کے لیے لاکھوں استادوں کو مات دی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قوم عاد کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، لیکن شیطان نے ان کو راہ ہدایت پر نہ آنے دیا۔ قوم لوط حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کو قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، لیکن شیطان نے قوم کو بہکایا جس کی وجہ سے اس پر سنگ باری کا عذاب آیا۔
خدائی کا دعوے دار نمرود ہوا، خدا نے ایک مچھر اس کے دماغ میں گھسا دیا جس سے وہ ہلاک ہوا۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی کنیت ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ ابو الحکم، اسی کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے وہ کہ تیرے مشکل فرزین بنشا، تیرے مشکل فرزین بندوں چالوں سے بہت سے دل جل گئے، تیرا دل سیاہ ہو گیا، تو مکاری کا سمندر ہے، لوگ ایک قطرہ ہیں، تو پہاڑ جیسا ہے اور یہ بھولے بھالے لوگ ایک ذرہ ہیں۔ اے جھگڑالو، تیرے مکر سے کب چھوٹتا ہے؟ ہم تو طوفان میں غرق ہیں مگر وہ جس کو اللہ بچائے۔ بہت سے نیک ستارے تیری وجہ سے بے نور ہو گئے ہیں، فوج کے بہت سے سپاہی تیری وجہ سے بکھر گئے ہیں، بہت سے بھولے بھالے تیری وجہ سے دین کھو چکے ہیں، دوزخ کی گہرائی تک اوندھے دوڑے ہیں، بہت سے بالعم باعور تیری وجہ سے مایوس ہوئے ہیں، بہت سے برسیسا جیسے ہیں جو تیری وجہ سے کافر بنے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرزین بند کا مطلب ہے وہ چال جس سے شطرنج کے مہرے فرزین کو بند کر دیا جائے اور اس کی چال مشکل ہو جائے۔ محترق کا مطلب ہے وہ ستارہ جو آفتاب کے ساتھ ایک برج میں جمع ہو کر اپنی شعاع کھو بیٹھے۔ بالعم بن باعور مشہور شخص تھا جو بہت عبادت گزار تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے تباہ و برباد ہو گیا۔ برسیسا ایک مشہور عبادت گزار راہب تھا جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن ابلیس لعین امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ را نوبت سوم، یعنی ابلیس لعین کا تیسری بار امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جواب دینا۔ ان سے شیطان نے کہا ان گرہوں کو کھول دیجئے، میں تو کھرے اور کھوٹے کے لیے کسوٹی ہوں، مجھے اللہ تعالی نے شیر اور کتے کے امتحان کا ذریعہ بنایا ہے، مجھے اللہ تعالی نے کھرے اور کھوٹے کا ذریعہ امتحان بنایا ہے۔ کھوٹے کو میں نے کب سیاہ رو بنایا ہے، میں تو صراف ہوں، میں نے اس کی قیمت لگا دی ہے۔ میں نیکوں کی رہنمائی کرتا ہوں اور بروں کی بھی پیشوائی کرتا ہوں، میں نیکوں کا مقتدا اور امن کی جگہ ہوں، میں بروں سے بھی دوستی کرتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں کسوٹی ہوں، یعنی امتحان کا ذریعہ۔ کھوٹا سکہ جب پتایا جاتا ہے تو کالا، جب تپایا جاتا ہے تو کالا پڑ جاتا ہے۔ شیطان کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان میں خیر و شر کی قوت میں نے نہیں پیدا کی ہے بلکہ قدرت نے پیدا کی ہے، میں تو صرف اس کو ظاہر کر دیتا ہوں، لہٰذا میں قصوروار نہیں ہوں۔ لیکن اس کی یہ تقریر غلط ہے، بے شک خیر و شر کا مادہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن وہ شخص جس طرح کی قوت کو بروئے کار لانے کا سبب بنے گا وہ اسی طرح کی جزا و سزا کا مستحق ہوگا۔ انبیاء انسانوں کی خیر کی قوت کو بروئے کار لاتے ہیں، لہذا جزا کے مستحق ہیں۔
شیطان انسان کی شر کی قوت کو بروئے کار لاتا ہے، لہذا لعنت کا مستحق ہے۔ اگر کوئی شخص بارود میں آگ لگائے اور اپنی برات کے لیے کہے کہ اس میں خود جلنے کا مادہ تھا تو وہ اپنی اس تقریر سے بری نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں باغبان ہوں، تر شاخ کی پرورش کرتا ہوں، سوکھی شاخوں کو کاٹتا بھی ہوں۔ میں یہ چارہ ڈالتا ہوں تو کس لیے؟ تاکہ ظاہر ہو جائے کہ حیوان کس قسم کا ہے۔ کتیا جب ہرن کا بچہ جن دے، اس کے کتا اور ہرن ہونے میں شک ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے گھاس اور ہڈی ڈال دے، دیکھ وہ کس کی طرف لپکتا ہے۔ اگر ہڈی کی طرف آئے کتا ہے، اگر گھاس کی طرف رغبت کرے یقیناً وہ ہرن کی نسل ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان کی یہ تقریر بھی غلط ہے۔ باغبان تو تر شاخ کی پرورش کرتا ہے، لیکن اس نے تو بہت سے نیکوں کو برباد کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تک کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ شیطان نے کہا کہ انسانوں کو برائی کی دعوت دے کر یہ معلوم کرتا ہوں کہ برا کون ہے اور بھلا کون ہے۔ اگر کتیا ہرن سے جفتی کھا جائے اور بچہ پیدا ہو جائے جس کے کتے اور ہرن ہونے میں شک ہو جائے تو یہی ترکیب ہے کہ اس کے سامنے کتے کا چارہ جو ہڈی ہے اور ہرن کا چارہ جو گھاس ہے وہ ڈال کر دیکھ لو، جس کی طرف وہ بڑھے سمجھ لو کہ وہ اس جنس کا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا قہر اور مہر باہم ملے، ان دونوں سے عالم خیر و شر پیدا ہوا۔ تو گھاس اور ہڈی پیش کر، نفس کی غذا اور جان کی غذا پیش کر۔ اگر وہ نفس کی غذا ڈھونڈے تو برا ہے، اگر روح کی غذا چاہے تو بڑا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی کے قہر و لطف کے میل جول سے خیر و شر پیدا ہوا، تو نیک و بد کی شناخت کے لیے تم بھی اس کے سامنے اس کی خوراک ڈال کر دیکھ لو۔ نفس کی خوراک شر ہے اور روح کی خوراک خیر ہے۔ جس کی طرف اس کی رغبت ہو وہ اس جہان کا انسان ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر وہ جسم کی خدمت کرے تو گدھا ہے، اگر وہ روح کے سمندر میں جاتا ہے تو موتی پاتا ہے۔ اگرچہ یہ دو مختلف خیر اور شر ہیں، لیکن یہ دونوں ایک کام میں لگے ہیں۔ نبی طاعات پیش کرتے ہیں، دین کے دشمن شہوتیں پیش کرتے ہیں۔ میں نیک کو بد کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں خدا نہیں ہوں، میں بلانے والا ہوں، میں ان کا پیدا کرنے والا نہیں ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تن پروری بے عقلی کی دلیل ہے جو گدھا پن ہے۔ خیر و شر اگرچہ دو مختلف چیزیں ہیں، لیکن دونوں کا کام اچھے اور برے میں امتیاز پیدا کرنا ہے۔ انبیاء کا کام بھی یہی کام ہے کہ وہ نیکوں کو بدوں سے ممتاز کر دیتے ہیں، اور شیطان کا بھی یہی کام ہے۔ انبیاء خیر کو پیش کر کے بھلے برے میں امتیاز پیدا کر دیتے ہیں، اور دین کا دشمن برائی کو پیش کر کے امتیاز پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
بھلے کو میں برا کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں خدا نہیں ہوں، میں تو اچھے اور برے کا آئینہ ہوں۔ جلن سے ایک کالے نے آئینہ کو پھونک دیا کہ یہ اس کو کالی صورت کا دکھاتا ہے۔ آئینہ نے کہا میری خطا نہ تھی، اس کو خطاوار قرار دے جس نے میری صقل کی ہے۔ اس نے مجھے چغل خور اور سچی بات کہنے والا بنایا ہے تاکہ میں کہہ دوں بدصورت کون ہے اور خوبصورت کون ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اچھا برا پیدا کرنا اللہ تعالی کا فعل ہے۔ شیطان نے کہا میں تو صرف آئینہ کی طرح اچھے برے کو اس کی صورت دکھا دیتا ہوں، اگر بدصورت آئینہ پر غصہ کرے تو اس کی بے عقلی ہے، اگر یہ کوئی گناہ ہے تو آئینہ بنانے والے کا ہے کہ اس نے اس کو ایسا کیوں بنایا کہ وہ حقیقت واضح کر دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے میں گواہ ہوں، گواہ کے لیے قید خانہ کب ہے؟ میں قیدی نہیں ہوں، خدا گواہ ہے۔ میں جہاں کہیں پھلدار درخت دیکھتا ہوں میں دایا کی طرح پرورش کرتا ہوں، جہاں کہیں میں کڑوا اور خشک درخت دیکھتا ہوں میں کاٹ دیتا ہوں تاکہ وہ وینگنی سے بچے۔ خشک درخت باغبان سے کہتا ہے اے نوجوان تو بلا قصور میرا سر کیوں کاٹتا ہے؟ باغبان کہتا ہے کہ اے بد عادت چپ رہ، کیا تیرا خشک ہونا تیرا جرم نہیں ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان نے کہا میں تو انسانوں کی برائی پر گواہ ہوں، جیل خانہ مجرم کے لیے ہے نہ کہ گواہ کے لیے۔ باغبان کا یہی کام ہے کہ اچھے درختوں کی پرورش کرے اور برے درختوں کو کاٹ پھینکے۔ جس طرح خشک درخت جس کو باغبان کاٹ دیتا ہے وہ باغبان کا شاکی ہوتا ہے، اسی طرح ناقابل اصلاح لوگوں کو جب میں تباہ کرتا ہوں وہ شاکی ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے خشک درخت کہتا ہے میں سیدھا ہوں، میں ٹیڑھا نہیں ہوں، تو بلا قصور میری جڑ کیوں کاٹتا ہے؟ باغبان کہتا ہے اگر تو نیک بخت ہوتا کاش تو ٹیڑھا اور تر ہوتا، اگر آب حیات کو جذب کرنے والا ہوتا تو آب حیات میں ڈوبا ہوا ہوتا۔ تیرا بیج اور تیری جڑ بری تھی، اچھے درخت سے تیرا جوڑ نہ تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خشک درخت باغبان سے شکوے میں کہتا ہے کہ میں سیدھا تھا، ٹیڑھا نہ تھا، تو نے مجھے کیوں کاٹ ڈالا؟ ٹیڑھے درخت کی حیات اور زندگی کی تو توقع ہے لیکن خشک درخت کی زندگی ناممکن ہے، لہذا اس کو کاٹا جائے گا۔ شیطان کہتا ہے کہ اسی طرح جن کے دلوں میں آب ایمان بالکل باقی نہیں ہے اور ان کے دل خشک ہو گئے ہیں، ان سے مایوس ہو کر میں ان کو تباہ کرتا ہوں۔ جس کی اصل مادر تخم ہی بری ہو وہ بیکار ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کڑوی شاخ کو اگر اچھے کے ساتھ جوڑ دے وہ اچھا اس کے وجود میں اثر کرے۔ اگر میں نے آپ کو دین کی خاطر جگا دیا ہے میری اصل عادت ہی یہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کڑوی شاخ کا اگر میٹھی جڑ سے پیوند لگا دیا جائے تو شاخ کی تلخی کم ہو جاتی ہے، اسی طرح بد عمل کی اصلاح ممکن ہے لیکن بد نسل کی اصلاح ناممکن ہے۔ شیطان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیتا ہے کہ جب تم یہ سمجھ گئے کہ میں اچھوں کے ساتھ اچھائی اور ناقابل اصلاح لوگوں کو تباہ کرتا ہوں تو سمجھ لو کہ میں نے تمہیں دین کی خاطر جگایا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے انف کردن امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ با ابلیس علیہ اللعنہ، یعنی امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ابلیس اس پر لعنت ہو کے ساتھ سختی کرنا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے ڈاکو، حجت نہ کر، تیرا میرے اندر راستہ نہیں ہے، راستہ نہ تلاش کر، تو ڈاکو ہے، میں مسافر تاجر ہوں، تو جو بھیس بھی بدلے میں کب پسند کرتا ہوں، بے ایمانی سے میرے سامان کے گرد چکر نہ لگا، تو کسی کے سامان کا خریدار نہیں ہے۔ ڈاکو کسی سے خریدنے والا نہیں ہوتا ہے، اگر وہ خریدار ہونا ظاہر کرے مکاری اور چالاکی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عنف کا مطلب ہے سرزنش، یعنی سختی۔ سفر کی حالت میں تاجر بہت چوکنا رہتا ہے، شیطان کا کام نیک اعمال کو برباد کرنا ہے، نہ ان کا معاوضہ دے کر خریدنا۔ ڈاکو کا کام لوٹ مار ہے، نہ کہ خریداری۔ اگر وہ اپنے آپ کو خریدار ظاہر کرے تو اس میں کوئی مکاری ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نالیدن امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بحق تعالی از مکر ابلیس و نصرت خواستن۔ شیطان کے مکر سے امیر المومنین کا اللہ تعالی سے نالہ و زاری کرنا اور مدد چاہنا۔ نامعلوم یہ حاسد کیا چال چل رہا ہے، اے خدا اس دشمن سے ہماری فریاد سن لے، اگر وہ ایک مرتبہ اور مجھ سے گفتگو کرے گا یہ ڈاکو نمدہ اڑا لے جائے گا، اے خدا یہ اس کی گفتگو دھوئیں کی طرح ہے، میری دستگیری فرما ورنہ میری کملی کالی ہو جائے گی، میں دلیل سے شیطان سے نہ جیت سکوں گا کیونکہ وہ ہر شریف اور ذلیل کے لیے باعث فتنہ ہے۔ آدم کو علم الاسماء بگست در تگ چوں بر کے این سنگ بے تگست۔ حضرت آدم علیہ السلام جو علم الاسماء والے سردار ہیں، اس کتے کی برق جیسی رفتار کے مقابلے میں بے رفتار ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نمد صرف ریشم کا کپڑا جو عموماً درویش اور مسکین پہنتے تھے، صرف پشم کا کپڑا جو عموماً درویش اور مسکین پہنتے تھے، شیطان پر محض دلائل سے بغیر فضل خداوندی غلبہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں مذکور ہے علم الاسماء، یعنی خدا نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی۔ آدم علیہ السلام ہار گئے اور شیطان نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے ان کو بہشت سے زمین میں پھینک دیا، وہ بلندی سے مچھلی کی طرح اس کے کانٹے میں پھنس گئے۔ انا ظلمنا کا رونا روتے تھے، اس کے مکر اور منتر کی انتہا نہیں ہے، اس کی ہر بات میں شر ہے، اس میں لاکھوں جادو پوشیدہ ہیں، ایک پھونک میں بہادروں کی بہادری کو باندھ دیتا ہے، مرد و زن میں ہوس بھڑکا دیتا ہے۔ اے شیطان، مخلوق کو تباہ کرنے والے فتین، سچ بتا تو نے مجھے کیوں جگایا؟ اس لیے کہ تیری ہیلا بازی مجھ میں اثر نہیں کر سکتی ہے، خبردار بغیر مکاری کے مقصد بتا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سماک چاند کی منزلوں میں سے 14ویں منزل ہے، ایک ستارہ ہے، یہاں مراد بلند مرتبہ ہے۔ انا ظلمنا کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے ظلم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کے وقت فرمایا تھا
بڑے بڑے بہادروں کی بہادری کو ایک پھونک میں ختم کر دیتا ہے۔ سچائی کی 100 علامتوں کے باوجود کے لیے باسد نشان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شکی انسان کو جس قدر سمجھایا جاتا ہے اس کے شکوک میں اور اضافہ ہوتا ہے اور وہ دلیلوں کا غلط استعمال کرتا ہے، جیسا کہ چور کسی غازی کی تلوار چرا لے تو اس سے غلط کام کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض تقریر ابلیس تلبیس خود را با امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یعنی امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنی مکاری کی دوبارہ تقریر کرنا۔ بولا جو شخص بدگمان ہو وہ 100 علامتوں والی سچی بات بھی نہیں سنتا ہے، جس کا باطن شکی ہو جب تو دلیل بیان کرے گا اس کا شک اور بڑھے گا، جب اس کے دل میں بات جاتی ہے بیماری بن جاتی ہے، مجاہد کی تلوار چور کا ہتھیار بن جاتی ہے، تو اس کا جواب خاموشی اور سکوت ہے۔ بے وقوف سے بات کرنا پاگل پن ہے۔ تو خدا سے ڈر اور نفس کو چھوڑنے کی خدا سے دعا کر، کیونکہ تو اس کی شر کی وجہ سے قید خانہ میں ہے۔ اے بھولے تو اللہ سے میرا کیا شکوہ کرتا ہے؟ تو اس لعین نفس کے شر سے نالا کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارا مجھے برا سمجھنا تمہارے نفس کا دھوکہ ہے اور تم نفس کی قید میں گرفتار ہو، اس سے رہائی کی دعا کرو۔ شیطان حشر میں بھی یہی کہے گا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، پس مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو حلوہ کھائے گا تو پھوڑا پیدا ہوگا، بخار چڑھے گا، طبیعت بگڑ جائے گی۔ تو بے خطا ابلیس پر لعنت بھیجتا ہے، اپنی جانب سے اس مکاری کو کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ اے گمراہ، یہ شیطان کی جانب سے نہیں ہے بلکہ تیری جانب سے ہے، کیونکہ تو لومڑی کی طرح دمبا کی جانب جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے نصیحت ہے کہ انسان شیطان سے تو بچتا ہے لیکن خود اس کا نفس شیطان سے زیادہ شریر ہے، اس کی طرف سے بے توجہی برتتا ہے۔ فعل بد تو خود کریں، لعنت کریں شیطان پر۔ روبا کا مطلب ہے لومڑی جو جانوروں کا شکار کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تو سبزے میں دمبا کو دیکھتا ہے، اے لومڑی تو نہیں سمجھا کہ جال ہوگا، تو اس لیے نہیں سمجھا کہ تجھے عقل سے جدا کر دیا ہے، دمبا کی خواہش نے تیری عقل کو اندھا کر دیا ہے۔ حبک الاشیاء یعمیک ویسم نفسک السوء قد جنت لا تختصم، چیزوں کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، تیرے برے نفس نے ظلم کیا ہے، نہ جھگڑ، مجھ پر گناہ کی ذمہ داری نہ ڈال، ترچھی نگاہوں سے نہ دیکھ، میں برائی اور حرص اور کینے سے بیزار ہوں، میں نے برائی بھی کی تھی، ابھی تک شرمندہ ہوں، انتظار میں ہوں تاکہ میرا ماگھ ساون بن جائے۔ کینہ اور حرص مختلف عناصر سے بنی ہوئی طبیعتوں کی پیداوار ہے، مجھے 4 مختلف عنصروں نے کب گھیرا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کا نفس لذتوں کے پیچھے دوڑتا ہے اور انجام کی ہلاکت سے غافل ہوتا ہے۔ خواہش نفس انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔
لا تختصم کا مطلب ہے یعنی نفس سے لڑ، دوسرے سے نہ جھگڑ۔ شیطان کہتا ہے مجھے بدی سے نفرت ہے، تھوڑی سی بدی مجھ سے ضرور ہوئی جس سے میں شرمندہ ہوں۔ ماگھ جو خزاں کا مہینہ ہے، ساون جو بہار کا مہینہ ہے۔ کینہ اور حرص تو عناصر اربعہ کی پیداوار ہیں اور میں ان 4 عنصروں سے نہیں بنا ہوں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں بھی درد و سوز کے ساتھ امید رکھتا ہوں کہ اندھیری رات کب دن بنتی ہے۔ میں لوگوں میں بدنام ہو گیا ہوں، ہر مرد و عورت اپنا کام میرے ذمے لگاتا ہے۔ بیچارہ بھیڑیا اگر بھوکا ہے لیکن بدنام ہوتا ہے کہ وہ اکڑ میں ہے، چونکہ وہ کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ موٹی خوراک سے بدہضمی میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی میں اس خطا کی بخشش کا امیدوار ہوں۔ مثل مشہور ہے کہ کھائے تو بھیڑیے کا نام نہ کھائے، کھائے تو بھیڑیے کا نام نہ کھائے تو بھیڑیے کا نام۔ بھیڑیا بھوک کی وجہ سے چلنے پر قادر نہیں، تہمت دھرنے والے کہتے ہیں موٹا جانور کھا گیا ہے اس لیے نہیں چلا جا رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز جستن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حقیقت غرض را از ابلیس، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا شیطان سے مقصد کی حقیقت پھر معلوم کرنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھے سچ کے سوا کچھ نہیں چھڑائے گا، انصاف تجھے سچائی کی دعوت دیتا ہے، سچ کہہ دے تاکہ تو میرے چنگل سے چھٹ جائے، مکاری میری لڑائی کے غبار کو فرو نہیں کر سکتی ہے۔ اس نے کہا آپ جھوٹ اور سچ کو کیسے سمجھ لیں گے اے شکی اور تہمات سے بھرے ہوئے؟ انہوں نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتا دی ہے، کھرے اور کھوٹے اور کھرے کی کسوٹی متعین کر دی ہے۔ گفتہ است الکذب ریب فی قلوب بعض الصدق تمانین و تروب، یعنی فرمایا ہے جھوٹ دلوں میں شک پیدا کرنے والا ہے، پھر فرمایا سچ اطمینان و خوشی پیدا کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی انصاف کا تقاضا ہے کہ تو سچ بتا دے۔ شیطان نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر میں سچ بات کہوں گا تو آپ کیسے سمجھ لیں گے کہ وہ سچ ہے جبکہ آپ شکوک میں مبتلا ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سچ اور جھوٹ کی علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں۔ الکذب کا مطلب ہے یعنی جھوٹی بات سن کر مومن کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے بلکہ دل میں خلجان پیدا ہوتا ہے۔ الصدق یعنی سچی بات سن کر مومن کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جھوٹی بات سے دل کو سکون نہیں ملتا ہے، پانی اور تیل روشنی کو نہیں بڑھاتا ہے، سچی بات میں دل کا سکون ہے۔ سچائیاں دل کے جال کا دانہ ہیں، مگر وہ دل جو بیمار ہو اور اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو، کیونکہ وہ اس کے اور اس کے مزے کو نہیں سمجھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مومن کا قلب جھوٹ سے مطمئن نہیں ہوتا، جس طرح کے چراغ پانی ملے ہوئے تیل سے روشن نہیں ہوتا ہے، جس طرح پرند دانے پر لپکتا ہے، اسی طرح مومن کا دل سچائی کی طرف لپکتا ہے۔ لیکن یہ علامت مومن کے دل کے لیے ہے، اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو اس کے لیے یہ علامت نہیں ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب دل تکلیف اور بیماری سے محفوظ ہو جائے تو وہ سچ اور جھوٹ کے مزے سے واقف ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حرص جب گیہوں کی طرف بڑھی، حضرت آدم علیہ السلام کے دل سے سلامتی کو اڑا لے گئی تو تیرے جھوٹ اور مکر کو سن لیا، فریب کھا گئے اور قاتل زہر پی لیا۔ اس وقت وہ گیہوں اور بچھو میں امتیاز نہ کر سکے۔ حوث سے مدہوش کی تمیز کو زائل کر دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب دل امراض سے خالی ہو تب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام میں گیہوں کھانے کی حرص پیدا ہو گئی تھی، لہٰذا وہ شیطان کے جھوٹ کو نہ پہچان سکے اور دھوکہ کھا گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لوگ تمنا اور حرص سے مست ہیں، اس لیے تیرے مکر کو قبول کر لینے والے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو حرص کی خصلت سے چھڑا دیا، اس نے اپنے کان کو راز سے آشنا کر لیا۔ جس طرح لوگوں نے حکایت میں بیان کیا ہے اس کو سن لے تاکہ گرہ کھل جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے چونکہ عام لوگ حرص و ہوا کے مرض میں مبتلا ہیں، لہذا شیطان کی جھوٹی باتوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے شکایت قاضی از آفت قضا و جواب نائب او، یعنی قاضی کا قضیات کی مصیبت کا شکوہ کرنا اور اس کے نائب کا جواب۔ لوگوں نے قاضی کو مسند نشین کیا، وہ رونے لگا۔ نائب نے کہا اے قاضی، رونا کس وجہ سے ہے؟ یہ رونے اور چیخنے کا وقت نہیں ہے، تیری خوشی اور مبارکباد کا وقت ہے۔ اس نے کہا ہائے، ایک ناواقف کس طرح فیصلہ کرے، ایک نادان دو جانکاروں کے درمیان۔ وہ دونوں فریق اپنے واقعہ سے واقف ہیں، دو بندشوں جہل اور غفلت کی وجہ سے قاضی بیچارہ کیا جانے، وہ ان کی حالت سے جاہل ہے اور غافل ہے، وہ ان کی جان اور مال میں کیسے مداخلت کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ اگر انسان ہوا و ہوس سے پاک ہوتا ہے تو سچ اور جھوٹ میں امتیاز کر لیتا ہے۔ قاضی بننے پر رونے کا موقع نہیں ہے، نہ تو مبارکباد کا وقت ہے۔ مدعی اور مدعی علیہ دونوں دعوے کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ جہل اور غفلت، زاں دو بند کا مطلب ہے جہل اور غفلت، جس کا آئندہ شعر میں بیان ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نائب نے کہا دونوں فریق واقف ہیں اور فرضی ہیں، آپ ناواقف ہیں لیکن ملت کی شمع ہیں، کیونکہ اس میں آپ کی کوئی غرض نہیں ہے، غرض سے خالی ہونا آنکھوں کی روشنی ہے۔ ان دونوں واقف کاروں کو ان کی غرض نے اندھا کر دیا ہے، ان کے علم کو غرض نے دفن کر دیا ہے۔ بے غرضی ناواقفیت کو علم والا بنا دیتی ہے، غرض علم کو کج اور ظالم بنا دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نائب قاضی نے کہا کہ فریقین اگرچہ معاملے کو جانتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں خود غرضی سما گئی ہے۔ انسان کی بے غرضی معاملہ کو واضح کر دیتی ہے۔ بے غرضی اور خلوص جہل کو علم سے بدل دیتے ہیں اور خود غرضی عالم کو جاہل بنا دیتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تک تو رشوت نہ لے تو جینا ہے، جب تو نے لالچ کیا تو اندھا اور نفس کا غلام ہے۔ میں نے عادت کو ہوس سے علیحدہ کر لیا ہے، میں نے شہوت نفس کے لقمے نہیں کھائے ہیں،
میرا معارف کا ذوق رکھنے والا دل روشن ہو گیا ہے، سچ کی حقیقت جھوٹ سے جدا کر لیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نائب نے قاضی کو کہا، جب تک تو رشوت نہ لے گا حقیقت کو دیکھ لے گا ورنہ نہ دیکھ سکے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ہوا و ہوس کو چھوڑ دیا ہے اور خواہشات نفسانی کی غذا ترک کر دی ہے، لہٰذا میرے دل میں ایسی روشنی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ جھوٹ اور سچ میں امتیاز کر لیتا ہے، تو میں جان لوں گا کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے با قرار آوردن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ابلیس را کہ چرا بیدار کر دی، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا شیطان سے اقرار کرا لینا کہ اس نے کیوں جگایا ہے۔ اے ملعون کتے، میرا جواب دے، سچ کہہ اور جھوٹ کا راستہ تلاش نہ کر، تو نے مجھے کیوں جگایا؟ اے مجسم دھوکے، تو بیداری کا دشمن ہے، تو خشخاص کی طرح مجسم خواب آور ہے، شراب کی طرح عقل اور سمجھ کو زائل کر دیتا ہے۔ میں نے تجھے شکنجہ میں کس لیا ہے، سچ کہہ دے، میں سچ کو پہچان لوں گا، تو بہانے نہ بنا، میں ہر آدمی سے وہی توقع رکھتا ہوں جس کا وہ طبیعت اور عادت میں مالک ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی اس بات کا جواب کہ تو نے مجھے کیوں جگایا ہے، شیطان کا کام ہے کہ وہ خواب غفلت میں مبتلا رکھے۔ خشخاص کا مطلب ہے خود بھی خواب آور ہے اور اسی کے پودے کے ڈوڈے سے افیون بنتی ہے جو خواب آور ہے۔ چار میخ کا مطلب ہے کہ یہ ایک قسم کی سزا ہے جس میں لٹا کر چاروں ہاتھ پیر 4 کیلوں سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ میں ہر شخص کو پہچان لیتا ہوں اور اس سے اسی کام کی توقع رکھتا ہوں جو اس کی فطرت میں داخل ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں سرکہ میں مٹھاس نہیں تلاش کرتا ہوں، میں کسی ہجڑے کو سپاہی نہیں بناتا ہوں، میں کافروں کی طرح بت میں جستجو نہیں کرتا ہوں کہ وہ خدا ہو یا خدا کی کوئی نشانی ہو، میں گوبر میں مشک کی خوشبو نہیں تلاش کرتا ہوں، میں پانی میں سوکھی اینٹ نہیں تلاش کرتا ہوں، میں چور سے چوکی داری نہیں چاہتا ہوں، کام کیے بغیر میں کوئی مزدوری نہیں چاہتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سرکہ کی طبیعت میں کھٹاس ہے، اس سے مٹھاس کی توقع کرنا غلط ہے، ہجڑے سے بہادری کی توقع غلط ہے، بت سے یہ توقع کرنا کہ وہ خدا ہو یا خدا کی کوئی نشانی یہ بھی غلط ہے، چور سے چوکی داری کی توقع غلط ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں شیطان سے یہ امید نہیں رکھتا ہوں کیونکہ وہ غیر ہے کہ وہ مجھے بھلائی کے لیے جگائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان کی طبیعت میں خیر نہیں ہے، لہٰذا اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ خیر کے لیے جگائے گا بالکل غلط ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے راست گفتن ابلیس ضمیر خود را با حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یعنی شیطان کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دل کی بات سچ کہہ دینا۔ شیطان نے مکر اور عذر کی بہت باتیں کیں، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے نہ سنی، جھگڑا اور انکار کیا، ان سے عاجزی سے اس نے کہا اس لیے سمجھ لیجئے میں نے آپ کو بیدار کیا ہے اے فلاں تاکہ آپ نماز باجماعت میں شریک ہو جائیں۔
پیغمبر بلند دولت کی سنت کے لیے اگر نماز وقت سے گزر جاتی تو آپ کے لیے یہ دنیا بے رونق اندھیری ہو جاتی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ درد کا مطلب یہاں ہے جماعت کے فوت ہو جانے کا درد۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نماز باجماعت کا بہت ذوق تھا۔ شیطان نے مجبور ہو کر جگانے کا صحیح سبب بتا دیا کہ جماعت فوت ہونے پر جو ان کو صدمہ ہوتا اور اس پر روتے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ثواب کے مستحق ہو جاتے، اس لیے اس سے محروم کرنے کے لیے جگایا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر نماز وقت سے گزر جاتی تو آپ کے لیے یہ دنیا بے رونق اندھیری ہو جاتی۔ نقصان اور درد کے آنسو بہتے ان کی دونوں آنکھوں سے مشکوں کی طرح۔ ہر شخص ایک عبادت کا ذوق رکھتا ہے، لا محالہ تھوڑی دیر بھی اس سے صبر نہیں کر سکتا ہے، وہ نقصان اور درد 100 نمازیں بن جاتا، کجا نماز اور کجا اس عاجزی کا نور۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان نے مجبور ہو کر جگانے کا صحیح سبب بتا دیا کہ جماعت فوت ہونے پر جو ان کو صدمہ ہوتا اور اس پر روتے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ثواب کے مستحق ہو جاتے، اس لیے اس سے محروم کرنے کے لیے جگایا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فضیلت حسرت خوردن آں شخص بر فوت نماز جماعت، یعنی نماز باجماعت کے فوت ہو جانے پر اس شخص کے افسوس کی فضیلت۔ ایک شخص مسجد میں جا رہا تھا، لوگ مسجد سے باہر نکل رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا کہ جماعت کا کیا ہوا کہ لوگ مسجد سے جلدی سے باہر آ رہے ہیں۔ ایک شخص نے اس سے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت ادا کر دی اور دعا سے فارغ ہو گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کے فوت ہو جانے سے جو ایک عابد کو افسوس ہوتا ہے، اس کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ لوگ جلدی سے مسجد سے کیوں نکل رہے ہیں، جماعت کا کیا ہوا؟ نماز پڑھ کر نکلنے والوں میں سے کسی نے اس سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جماعت ختم کر کے دعا سے بھی فارغ ہو گئے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے ناقص تو کہاں اندر جاتا ہے، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سلام پھیر دیا، اس نے آہ کہا اور اس آہ سے درد ظاہر ہوا، اس کی آہ نے دل کے خون کی بو دی۔ ایک شخص نے اس سے کہا، یہ آہ دے دے اور یہ میری نماز تیرے لیے ہے۔ اس نے کہا، میں نے آہ دے دی، نماز قبول کر لی۔ اس نے وہ آہ لے لی جو سینکڑوں عاجزیوں کے ساتھ تھی، وہ عاجزی اور تضرع کے ساتھ لوٹا، باز تھا اور بعد میں شہباز ہو کر لوٹا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آخری سلام پھیر چکے تھے، اس جماعت سے محروم نمازی نے ایسی آہ بھری جس میں درد تھا اور دل کے خون کی بو آ رہی تھی۔ جو شخص جماعت کی نماز پڑھ چکا تھا اس نے کہا، میں اپنی نماز کا ثواب تمہیں دیتا ہوں، تم اپنی اس آہ کے ثمرات مجھے عطا کر دو۔ باسد نیاز کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق سد فعل سے بھی ہو سکتا ہے اور آہ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی قرب الہی میں پہلے مرتبے سے بڑھ گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
ایک غیبی آواز نے خواب میں اس سے کہا کہ تو نے آب حیات اور شفا خرید لی، اس پسندیدگی اور مداخلت کے احترام کی وجہ سے تمام لوگوں کی نماز قبول ہو گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہاتف کا مطلب ہے فرشتہ غیبی جو پکارے اور نظر نہ آئے۔ تم نے نماز اور آہ میں جو آہ کو چنا، نماز اور آہ کے دخول کا مطلب ہے یعنی نماز اور آہ کے معاملے میں داخل ہونا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تتمہ اقرار ابلیس با حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مکر و فریب خود را۔ شیطان کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اپنے مکر و فریب کے اقرار کر لینے کا تتمہ۔ اس کے بعد شیطان نے کہا، اے دانا امیر، مجھے اپنا مکر بیان کر دینا چاہیے۔ اگر اس وقت آپ کی نماز فوت ہو جاتی تو آپ دل کے درد کے ساتھ آہو فغاں کرتے، وہ افسوس کرنا اور وہ فریاد اور وہ عاجزی نماز کی 200 رکعتوں سے بڑھ جاتی۔ میں نے اس خوف سے آپ کو جگا دیا تاکہ ایسی آہ پردے کو نہ جلا دے، تاکہ ایسی آہ تمہیں حاصل نہ ہو جائے، تاکہ اس آہ تک تمہاری رسائی نہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیطان نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تمہاری نماز فوت ہو جاتی تو تم دل کے درد کے ساتھ آہ کرتے۔ نماز کے فوت ہونے پر آپ جو افسوس اور فریاد اور عاجزی کرتے وہ 200 نفلوں سے بھی بڑھ جاتی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں تو حاسد ہوں، میں نے حسد کی وجہ سے ایسا کیا، میں تو دشمن ہوں، میرا کام مکاری اور کینہ وری ہے، آپ نے میرا مکر دیکھ لیا، مجھ سے مطمئن نہ ہوجئے تاکہ آپ زمانے میں عالم کے صدر بن جائیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، لہٰذا میرا سارا کام حسد پر مبنی تھا، یعنی نماز کے لیے جگانا، اور میرا مقصد گمراہ کرنا اور ثواب سے محروم کرنا تھا۔ قرآن پاک میں ہے، ان عبادی لیس لک علیم سلطان لک علیہم سلطان، یعنی اے شیطان میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہ چلے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ابلیس را بعد از اعتراف، یعنی اقرار کے بعد امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کا جواب دینا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نے اب سچ کہا، تو سچا ہے، تجھ سے یہی آتا ہے اور تو اسی کے لائق ہے، تو مکڑی ہے، تو مکھی کا شکار کرتا ہے۔ اے کتے، میں مکھی نہیں ہوں، تکلیف نہ اٹھا، میں سفید باز ہوں، میرا شکار شاہ کرتا ہے، مکڑی میرا چکر کب کاٹے گی؟ اے ملعون چور، تیرا یہی کام ہے، مکھی کو شہد سے ہٹا کر چھاچھ پر لاتا ہے۔ خبردار، جب تک تو کر سکے مکھی پکڑ، مکھیوں کو چھاچھ کی طرف بلا، اگر تو شہد کی طرف بلائے گا یقیناً وہ بھی جھوٹ اور چھاچھ ہوگا۔ تو نے مجھے جگایا لیکن جگانا نیند تھا، تو نے کشتی دکھائی وہ بھنور تھا، تو نے مجھے بھلائی کی طرف اس لیے بلایا تاکہ مجھے بہتر خیر سے ہٹا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سفید باز زیادہ قیمتی ہوتا ہے، باز کو شاہ پھانتے ہیں۔ شیطان کا کام اچھائی سے ہٹا کر برائی کی طرف لانا ہے، یعنی جس کو تو شہد بنائے گا وہ چھاچھ ہوگی۔
چونکہ بیدار کرنے میں ثواب سے محروم کیا تو یہ بیدار کرنا دراصل سلانا تھا جو ثواب سے محروم رکھتا ہے، یعنی تو نے جو بھلائی دکھائی وہ تباہی تھی۔ یہ قصہ نقل کر کے یہ بتانا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بظاہر بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی تہ میں شرارت ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔